الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. آج اربعین اور نووی ہے. حدیث کی ہماری یہ کتاب ہے اربعین اور نووی. اس کتاب کو اوپن کریں جی. اور حدیث نمبر آج ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ حدیث نمبر 4 ہوگی. یہ تیسری حدیث ہے جو ابھی ہمارے سامنے اوپن ہے. حدیث نمبر 4 کو اوپن کریں. جی کافی ہے. گزشتہ حدیث ہم نے 3 حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں ارکان اسلام سے متعلق گفتگو ہوئی، بات ہوئی. اور اس سے پہلے ارکان ایمان سے متعلق ہماری بات ہوئی. تو 30 حدیث میں ارکان اسلام سے متعلق گفتگو گزر چکی ہے، جس میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. کس کا مفہوم کیا ہے اور کس کی حقیقت کیا ہے، کچھ باتیں اس حدیث کے پس منظر میں آپ کے سامنے رکھی گئی. آج جو حدیث ہے آپ کے سامنے وہ حدیث نمبر 4 ہے، جس میں انسان کی پیدائش کے مراحل اور انجام آخرت کا ذکر کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ایک انسان کو کیسے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا انجام آخرت کیا ہوتا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یعنی مقصود یہ ہے کہ دنیا میں وہ کچھ اعمال کو انجام دیتا ہے اور ان اعمال کو انجام دینے کے سبب اس کا معاملہ اچھا یا برا ہوتا ہے. اگر اچھا کیا ہو تو اچھا ہوگا، برا کیا ہو تو برا ہوگا. آئیے ہم سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ کچھ بات ہمیں سمجھ میں آ سکے. کہتے ہیں نبی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. یہ بخاری اور مسلم کی یہ صحیح روایت ہے. ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی. کیا حدیث ہے؟ حدیث بیان فرمانے سے پہلے کہتے ہو وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی گئی ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا بنایا اور حقیقت میں دنیا نے آپ کی سچائی کو تسلیم بھی کیا، یعنی آپ کے سچے ہونے کو ساری دنیا نے قبول کیا، مان لیا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے. نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رکھا جاتا ہے. یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے اور نطفے کی شکل میں وہ 40 ڈیز تک، پھر خون کی کہتے ہیں جمے ہوئے یعنی خون کا لوتھڑا اس کی شکل میں وہ جمع ہوا ہوتا ہے. پھر اتنے ہی دن
गोश्त के लोथड़े की शक्ल में हो जाता है या रहता है। फिर वो खून से गोश्त का एक टुकड़ा उस शक्ल इख्तियार करता है और उसमें 40 दिन दौड़ता है। फिर उसकी तरफ फरिश्ते को भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है। फरिश्ते को भेजा जाता है, उसमें रूह फूंकता है। उससे चार बातें लिखने का हुक्म दिया जाता है। जो ही फूंक यानी चार बातें, रूह जो ही फूकी गई अल्लाह के हुक्म से चार बातें लिखने का हुक्म दिया जाता है। पहली चीज उसका रिस्क, यानी उसका रिस्क कितना होगा दुनिया में, क्या खाएगा, ये सारी चीजें। मुद्दत उम्र, कितने साल जिएगा, बचपन में ही वफात पा जाएगा या जवानी में वफात पाएगा या शादी के बाद या बुढ़ापे में, कब उसकी वफात होगी, इस बारे में मुद्दत उम्र। फिर उसका अमल, कि उसका अमल कैसे होगा, नेक होगा कि बदबख्त होगा, अच्छे अमल करेगा या बुरे करेगा, या बैन बैन होगा, बीच बीच में होगा। और नेक बख्त है या बदबख्त, यानी ये अपनी फितरत में नेक बख्त होगा या बुरा बुरा इंसान होगा। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके सिवा माबूद बरहक नहीं, तुम में से कोई जन्नत वालों का अमल करता रहता है, तुम में से कोई शख्स जन्नत वालों का अमल करता रहता है, यहाँ तक कि जन्नत और उसके बीच सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। यानी इतने नेकी के काम करता है, इतने खैर के काम करता है कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी किताब, यानी किताब से मतलब तकदीर है, उसकी तकदीर आगे बढ़ जाती है, यानी वो सब खत्म कर जाती है, उससे आगे बढ़ जाती है उसके अमल से, और वो जहन्नम वालों का अमल करने लगता है। फिर जहन्नम में चला जाता है, फिर जहन्नम में वो चला जाता है। और तुम में से कोई जहन्नम वालों का अमल करता रहता है, यहां तक कि जहन्नम और उसके बीच सिर्फ एक हाथ का सिर्फ एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है। यानी जब वो उस हालत में बुरे अमाल करते रहता है, नौबत यहां तक आती है कि जहन्नम और उसके बीच में सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर उसकी किताब आगे बढ़ जाती है, यानी तकदीर आगे बढ़ जाती है, और वो जन्नत वालों का अमल करने लगता है अचानक, यानी कि आखिरी मरहले में फिर जन्नत में वो दाखिल हो जाता है। बुखारी ये मुस्लिम की सही रिवायत है। और इस रिवायत में, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक तो ये कि ये बताया गया कि इंसान की पैदाइश इब्तदाई मरहले में माँ के पेट में कैसे होती है और कितने दिन पर क्या क्या मामला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जिक्र फरमाया। और दूसरी बात, इस हदीस के अंदर ये बताया गया है कि जो ही इंसान के पेट में, यानी माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह फूंक दी जाती है, फरिश्ते चार चीजें उसकी तकदीर में लिख देते हैं। और फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि एक इंसान के अमाल पर, यानी तकदीर में यकीनी है और अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, और कभी कभार तकदीर गालिब आ जाती है, यानी इंसान अच्छा या बुरा दोनों में से कुछ करते रहता है, तो उस पर तकदीर गालिब आ जाती है और उसके हिसाब से उसका मामला तय होता है। तो आइए चलते हैं हम। अब तो हमने तर्जुमा सुना, तर्जुमे के बाद यहाँ पर कुछ फवाइद और शरह फवाइद आपके सामने लिखे लिखे हुए भी हैं, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक के कई मराहिल होते हैं जिससे एक बच्चा गुजरता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरिश के लिए, औलाद यानी इंसान की पैदाइश, उसकी तख्लीक के लिए औरत के पेट का इंतखाब किया है। और उसी, यानी औरत जिसे बच्चा, यानी विलादत के बाद उस बच्चे के हक में वो माँ बन जाती है। तो कई मराहल से वो गुजरता है। पहला जो मरहला जो गुजरता है उस बच्चे के ऊपर, जो माँ के पेट में परवरिश पा रहा है, वो पहला जो मरहला होता है मर्द का मनी का वो नापाक कतरा, जिसे हम नुतफा कहते हैं, कि 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है वो। यानी 40 दिन, अगर रब्बुल आलमीन किसी को औलाद से नवाजना चाहता है
اور اس کے مقدر میں اولاد نصیب ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے حکم سے وہ نطفہ بچے کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مادر رحم جسے ہم کہتے ہیں، جو جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس جگہ جا کر کے استقرار ہو جاتا ہے، اس جگہ پر وہ ٹک جاتا ہے اور اسی حالت میں 40 دن گزر جاتا ہے، اسی حالت میں 40 دن گزر جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی اب وہ نطفے سے بدل کر کے خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جمع ہوا خون ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جیسے کبھی جانور ذبح کیا گیا اور اس کا خون بہا گیا، اگر وہ خون کہیں جا کر کے جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو وہ خون ایک گھٹ شکل اختیار کرتا ہے اور آپ اس کو ایک دوسری شکل میں اٹھا سکتے ہیں، اس کو یعنی پکڑ سکتے ہیں۔ جب انسان کا جو تازہ، یعنی کسی چیز کا جب تازہ تازہ خون ہوتا ہے وہ بہنے والا ہوتا ہے، جب وہ کہیں رک جاتا ہے اور اس جگہ جم جاتا ہے تو تھوڑا سا گھٹ ہو جاتا ہے، وہی خون کا لوتھڑا اختیار کر جاتا ہے، نطفے سے 40 دن کے لیے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب 40 دن اس پر بھی گزر جاتے ہیں تب پھر وہی خون کا لوتھڑا گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی گوشت کی بوٹی میں، یعنی بوٹی کی شکل اختیار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے مختلف مراحل کا، یعنی انسان کے پیدائش کے مراحل کا مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کا مٹی سے مطلب اصل انسان کی پیدائش کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے، تو اسی لیے اللہ نے اس حقیقی جانب کی طرف، حقیقی چیز کی نسبت کرتے ہوئے کہا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا، اس لیے انسان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ دراصل یہ اصل ہماری ہے، لیکن اب انسان کی پیدائش کے جو اب اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کے بعد کا جو مرحلہ بنایا وہ مٹی کا نہیں بلکہ انسان کے ناپاک پانی، منی کے قطرے سے استقرار ہوتا ہے اور وہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں جیسے فرمایا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، کہ اللہ نے دیکھا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، ثم من مضغة، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور بھی جگہوں پر قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیسے ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا، ماں کے پیٹ میں آکسیجن کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ میں اس کے بعد جو غذا کا انتظام کیا، جب روح پھونکی گئی، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں۔ تو یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کے کئی مراحل، جب سائنس اب اتنی ترقی نہیں کی، جب دنیا اتنی ترقی نہیں کی، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے اسلام نے اور قرآن و سنت نے ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی شکل، اس کی حیت، اس کے اوقات اور اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے دیگر اور چیزوں کا، اور پیٹ میں ہونے والی قدرتی طور پر کیفیت اور حالات کی تبدیلی، ساری باتیں اللہ نے پہلے ذکر فرما دی۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کی کتاب کی تشریح ہے، اور آپ کا فرمان بھی شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، جسے ہم قرآن و سنت کا نام دیتے ہیں۔ قرآن کہ یا کتاب و سنت، کتاب سے مراد قرآن اور سنت سے مراد احادیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کی تعلق سے ساری باتیں ذکر فرما دی، تو اس سے اسلام، مذہب اسلام کی حقانیت بھی واضح ہوتی ہے، اس سے مذہب اسلام کی حقانیت بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ اس مذہب اسلام کے ماننے والوں کے درمیان اللہ نے، یا ان کے اوپر یہ اللہ نے کتاب اتاری اور ان کے درمیان اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور اس کی ساری چیزیں اللہ نے، تو یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتائیں، تو اللہ کی باتیں، اس میں اسلام کی تعریف ہوئی، اس میں اسلام کی تعریف ہوئی، تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلام نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں کو اللہ کے بندوں کے سامنے واضح کر دیا، نبی کے سامنے ساری چیزیں واضح کر دیں۔ یہاں پر انسان کی تخلیق کے مراحل سے متعلق بات کی گئی، تب پھر اس کے بعد کہا گیا کہ
جب کیا کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کی شکل میں جب ہو جاتا ہے تب اس پر 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں. لازم آتے ہیں 40 آپ اس کو جو ہے آپ اس کو ضرب دیں تو 120 days ہوتے ہیں. 120 days کا مطلب کیا ہوا؟ 4 months. 4 months پر کراس کرنے کے بعد فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے جو اسی کام پر مقرر ہے وہ، اور آتا ہے اور بچے کے اندر روح پھونکتا ہے، اور جو روح وہ پھونک دیتا ہے، یعنی اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی غور طلب بات ہے. کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ روح پھونکے جانے کا ایک ماں یا ایک عورت کے پیٹ میں بچے کے اندر ہوتا ہی پاتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اسے احساس بھی نہیں ہوتا. ورنہ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وفات کے وقت میں روح کا نکالا جب گردن نکالی جاتی ہے تو بعض لوگوں کے اوپر وہ دشوار ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اوپر سختی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، یعنی اعمال کے حساب سے دیگر اور دیگر مناسبت کے حساب سے بھی. تو جب روح جب نکالی جا رہی تو ایک تکلیف اور پریشانی بے چینی ہے، لیکن وہی جب روح پھونکی جاتی ہے تو ماں کو کوئی ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے منظم اور حسین نظام بنایا ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو بہتر سے یعنی خوبصورت نظام اللہ نے بنایا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آدمی اگر اس بارے میں غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے پر کتنا ایمان بڑھتا ہے، اور اس کی قدرت پر کتنا آدمی کو کیا کہتے ہیں بھروسہ ہوتا ہے، اور کتنا اس کو ناز ہوتا ہے اپنے رب کے اوپر کہ میرے رب کی طاقت یہ ہے، جو حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قہار ہے، عزیز ہے، وہ غالب ہے. ہاں، یہ ساری چیزیں. چنانچہ اب یہ بات ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیقی مراحل کے تعلق سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا. تو یہ بات جاننا چاہیے. 3 مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ نطفے کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ خون کے لوتھڑے کا ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ گوشت کے ٹکڑے کا ہوتا ہے، گوشت کے بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، جو ٹوٹل ہو کر کے 120 ہوتے ہیں. اگر اس کو مہینوں میں تقسیم کیا جائے تو 4 مہینے اس پر اس کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. دوسری بات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی نہیں اسی چیز میں ایک غور کرنے بات یہ ہے کہ بچے کی تخلیق کے مراحل سے گزرنا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی یہ حکمت ہے. یہ حکمت میں سے اس کے یعنی اس کی مرضی ہے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی پیدا کر سکتا، اللہ چاہتا تو خالی اگر بچے کہے ہو جا تو ہو جاتا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے. انسان ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوسرے انسان یعنی انسان کو دوسرے انسان سے پیدا کر، ایک عورت سے نسل بڑھ رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے اگر انسان کے اندر کوئی چیز، اگر ایک بیگ اچانک کوئی چیز ڈال دی جائے، ایک بیگ کچھ اضافہ کر دیا جائے تو انسان کے اندر توازن باقی نہیں رہتا. اس کو اللہ نے جو جیسے بنایا ہے فطرت پر، وہ فطرت میں وہ باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر آپ اتنی چیز دیکھیں، اگر انسان کے جسم میں ہڈی ہے، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی اگر ہڈی سے بڑھنے لگے، سائڈ سے ہڈی یا انگلی بڑھنے لگے یا ہڈی، آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کو سرجری کی نوبت بھی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو جھیلنی پڑتی ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں اسے کیا کہتے ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اب غور کیجئے، پھر اللہ رب العالمین اگر ایک بیگ اگر اس انسان کو اگر پیدا کر دے تو پھر کیا مسئلہ، کتنی پریشانی ہوگی انسان، یعنی جس کے اگر ماں کے پیٹ میں اگر ایک بیگ اگر پیدا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مصلحت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے جو نظام مرتب کیا ہے تخلیق کا، وہ اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے. یہ اس کے قدرت کی جانب سے ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ پیٹ کے بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے. یعنی پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھنے کے تعلق سے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے. یعنی جیسے کہ اس سے پہلے بات گزری ہے فرشتوں کے بعد جہاں پر گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ایک کام پہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے ہر فرشتے کو الگ الگ یعنی ڈیوٹیاں دی ہیں، الگ ان کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے مختلف کام ہیں، اور اسی طریقے سے سب کے اپنے اپنے پاورز ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے ہوئے. تو یہ فرشتوں کے کام ہے. تو اب کسی فرشتے کا کام یہی ہے کہ وہ روح پھونکنا اور تقدیر لکھنے کے تعلق سے بھی
اس کا معاملہ ہے، تو تقدیر ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے کہ پیٹ میں ہی بچے یعنی ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے فرشتہ اور جب تک ڈیوٹی دیتا ہے مقرر ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ ایک اس سے یہاں پر شرح کرنے والے اہل علم نے ایک پوائنٹ نقل کیا ہے، ایک پوائنٹ ذکر کیا ہے اس حدیث کے ضمن میں، وہ ہمیشہ آپ کو اور ہم کو زندگی میں یاد رکھنے کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 4 نمبر پر جو پوائنٹس نقل کیا گیا آپ کے سامنے کہ پیٹ کے بچے پر 120 دن گزر جانے کے بعد اسقاط جائز نہیں، یعنی ایبوشن جائز نہیں، اس کو گرانا جائز نہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 40 ڈیز اس کے 120 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے، 4 منتھس کمپلیٹ ہو گئے اس کے، تب اس وجہ سے اس کی ماں کے اگر کوئی وجوہات ہیں تو اس وجہ کے سبب عورت کو ایبارشن کرنے کی اجازت ہے، عمل گرانے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کہ اتنے دنوں کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، اتنے دنوں کے بعد اس بچے کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ اب جب روح پھونک دی گئی ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر، تو لازم ہے ایک جاندار چیز ہوگی، وہ ایک انسان کی شکل اس کو آ گئی، اور وہ انسان ہے تبھی تو اس کے اندر جان ڈالی گئی ہے، روح پھونک کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی کسی وجہ سے اگر ایبارشن کراتا ہے یا یہ حرکت کرتا ہے تو اسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا، ایسے حرام ہے، اہل علم نے کہا حرام ہے۔ البتہ اس سے پہلے حمل گرانے کے بارے میں علماء کہتے ہیں، یعنی کہ 4 منتھس بیفور اگر کوئی ایبارشن کروانا چاہتا ہے تو اس بارے میں بھی اس پر بھی جو ہے اس پوائنٹ پر بھی اہل علم کے درمیان 2 گروپ ہیں، یعنی اختلاف کی وجہ اختلاف ہونے کے سبب 2 گروپ ہیں علماء کے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی 120 ڈیز سے پہلے بھی اگر کوئی ایبارشن کروانا چاہتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر اس کے ایبارشن کرانے میں کوئی شرعی مصلحت ہے، کوئی یا اسقاط نہ کرنے میں ماں پر کوئی نقصان ہے، تب کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر یعنی مراد کیا ہے، یہ 120 ڈیز پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے اسقاط میں کوئی شرعی مصلحت ہے یا اگر اس کو ابارشن نہ کروا جائے تو ماں کو کچھ ان فیوچر نقصان ہو سکتا ہے، یا بچہ جو اب یہاں سے جب اس کی امپرومنٹ جب آئے گا اس کے اندر ایسے ایسے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں اور اس کا اثر ماں پر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹرز یعنی اتفاقی یعنی متفقہ طور پر ایک ڈاکٹر نے بلکہ 2-4 ڈاکٹر اگر یہی بات کہتے ہیں تو 124 ڈیز بیفور اگر اس کو ایسی کوئی بات اس کو پتہ چلتی ہے کسی بھی مسئلے سے متعلق، یعنی وہ بچے کے تعلق سے، تو اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اگر اس کو ایبارشن نہیں کروایا گیا تو بچے کی ماں کو نقصان ہوگا، تب ایسی صورت میں مصلحت کے تحت ایبارشن کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی سبب کے ایبارشن کروانا یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ 120 ڈیز یعنی 4 منتھس گزرنے کے بعد بھی ایبارشن کروانے کی پلاننگ کرتے ہیں اور چکر میں رہتے ہیں۔ اگرچہ کہ اہل علم نے لکھا ہے علماء نے کہ 120 ڈیز کے بعد اگر اس کے اندر کوئی نقص کوئی پرابلم معلوم بھی ہوا ہے تو بھی آدمی ایبارشن نہیں جائز ہے، اس کے لیے صبر کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا اور رب کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے حق میں خیر کا معاملہ کرے گا۔ ایسے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر لوگ ایبارشن کروانا چاہتے تھے ڈاکٹر کے کہنے پر، یعنی روح پھونکے جانے کے بعد کہ اگر نہیں کروائیں گے تو یہ پرابلم ہوگی، ایسا ہوگا، بچہ کمزور پیدا ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن جن کا ایمان مضبوط تھا، اللہ کے ذات پر بھروسہ پورا تھا اور حدیث سنت کی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ بھلا کیا ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، ان کی مدد کی ہے۔ جیسے ڈاکٹرس نے بتایا اس کے حساب سے بچی کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ صحیح انداز میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو خیر اس کے کئی مثالیں آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی گاؤں میں ایسی مثالیں ہیں۔ تو ایسی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی لیے
یہاں پر تو یہ بات جب آئی بچے کی پیدائش کی تخلیق سے متعلق، تو ایک علمی نقطہ جو ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اور اس کے تعلق سے کچھ جانکاری رکھنا چاہیے کہ ایبارشن کب تک کیا کروایا جا سکتا ہے، کس مجبوری میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے. یہ ساری باتوں کی جانکاری ایک موٹے موٹے انداز میں ایک مسلمان کے پاس رہنا چاہیے. آگے بھی کہتے ہیں کہ روح پھونکے جانے کے بعد جو پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا. مثال کے طور پر روح پھونکی گئی 4 منتھس کے بعد. ایک اور یہ بھی نقطہ اہم ہے، یہ بھی اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر صاحب کتاب نے شرح میں اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا. یعنی گر جائے اس بعد ابورشن ہو جائے اور اسقاط حمل ہو جائے، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اسقاط حمل ہو جائے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی تکفین اور تدفین بھی کی جائے گی. یعنی اس کو کفن بھی دیا جائے گا. تکفین سے مراد کفن، تدفین سے مراد قبرستان میں دفن کرنا. یعنی اس کے لیے قبر کھود کر کے باضابطہ ایک مسلمان کو کیسے دفنا جاتا ہے اس انداز اس کو بھی دفنانا ہوگا. تو کہتے ہیں روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا. اب وہ غسل دینے میں جو بھی آسانی کا طریقہ راستہ اختیار کیا جائے. آسانی سے مراد یعنی آسان طریقہ جیسے آپ دے سکتے ہیں اس کو غسل دے دیں گے اور ساتھ ہی تکفین اور تدفین بھی ہو جائے گی. اس پر صلاۃ جنازہ بھی پڑھی جائے گی، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی. روح پھونکے جانے سے پہلے اسقاط کا یہ حکم نہیں ہے. اگر روح نہیں پھونکی گئی ابھی، اگر روح نہیں پھونکی گئی تب اسقاط کا یہ حکم نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر 4 مہینے سے پہلے اگر ایبورشن ہو گیا، خون گر گیا یا جو گوشت کا جو لتھڑا تھا وہ گر گیا، تو اس وقت میں نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، نہ اس کو دفن کیا جائے گا. بس اس کو پھینک دیا جائے گا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا. دیگر لوگوں کے یہاں پر ایک اس سلسلے میں یہ بات ہے، مسلمانوں کے درمیان دوسری اور بھی جماعت ہیں، ان جماعت کے ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یعنی پیدائش سے پہلے اگر مر جائے، چاہے 4 مہینے ہو، چاہے 5 مہینے ہو، چاہے 6 مہینے ہو، چاہے 7 مہینے ہو، اگر وہ پیدا ہوتے وقت زندہ نہیں تھا تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ کفن دیا جائے گا، نہ دفن کیا جائے گا. دفن تو خیر کر دیا جائے مگر نہ کفن دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اکثر جو روایات آئی ہیں اس سلسلے میں وہ جو روایت ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ روح پھونکے جانے کے بعد اس کو چاہے اس کے یعنی کیا کہتے ہیں ایبورشن، چاہے 5 مہینے میں، چاہے 6 مہینے، چاہے 7 مہینے میں، یا پیدا ہوتے ہوتے انتقال ہوگا یا پیدا ہونے کے بعد فوراً انتقال ہوا، ہر شکل میں اسے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ نہیں صرف جو پیدا ہوتا ہے زندہ ہو کر کے نکلے اس کا مر جائے تو اسی پر نماز جنازہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے. تو لہذا پھر آگے کہتے ہیں تو یہ بات آ گئی. تو تخلیق کے مراحل کی جب بات گزری تو 2 اہم نقطے آپ کے سامنے تھے، یہ جس کو آپ کے سامنے ہم نے پڑھ کر کے اس کی مختصر تشریح بھی کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس بات کو ہمیشہ زندگی میں ذہن میں رکھنا چاہیے اور کبھی کبھار ایسے مسائل جب آ جائیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر چلیے جیسا مانتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ کنفرم بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، ان کے تجربات، ان کے جو تجربات ہیں اس فیلڈ کے اندر کہ دیکھیں یہ بچہ اس پوزیشن میں ہے، اس کنڈیشن میں، اس کے اندر جیسا معاملہ یہ ہے، ایسا نظر آ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پریشانی ہوگی، وہ ہوگی. تو وہ اپنے ایک تجربات کی بنا پر کرنا. لیکن اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے یہاں تجربہ نہیں بلکہ تقدیر ہے، اور اس تقدیر کو ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں تقدیر میں کیا رکھا ہے. کیا اس کے ذریعے سے آزمائش رکھا اللہ تعالیٰ، یا آزمائش اس حساب سے ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے پیدائش تک کہ کیا بندہ میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے یا دنیاوی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور انہی کی باتوں یعنی اسی بھروسے پر جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے غلط حرکتیں کر بیٹھتا ہے. اللہ ہی ہو سکتا ہے یہ بھی آزما رہا ہوگا، یا اللہ رب العالمین یہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ڈاکٹرز بتانے کے باوجود بھی اس نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا اور ولادت ہونے دیا، ولادت کے باوجود بھی اس کے واقع ڈاکٹر جیسا کہہ رہا تھا وہی باتیں وہ پیش آ رہی ہیں،
तो अल्लाह ताला यकीनी तौर पर उसे दुनिया में आजमाना चाहता है। अल्लाह ताला दुनिया में उसे यानी उसकी यानी किसको, उसके वालिदैन को आजमाइश में मुब्तला करने वाला होगा। क्योंकि लाजिम बात है, मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर ये कह दे बच्चे का ब्रेन कंप्लीट नहीं है, और हो सकता है अगर वो ऐसे ही अगर उसका अबॉर्शन ना किया जाए तो वो पैदा होने के बाद पागल हो सकता है, मजनू हो सकता है, दीवाना हो सकता है। अब आप बोले कि भाई नहीं, अगर ऐसा है तो फिर फायदा क्या, फिर हम बच्चे को, अगर हमारी बच्चा औलाद है तो ऐसा कैसा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एबॉर्शन करा दे। तो ये अल्लाह, हो सकता है अल्लाह ताला में इम्तिहान ले रहा हो और शायद हम उस इम्तिहान में नाकाम हो गए। अगर हम उसकी जगह पे कहें कि देखिए हमारे मजहब में ये है, हमारे इस्लाम में ये है कि भाई रूह फूंके जाने के बाद किसी भी जान को मारना गुनाह है, चाहे माँ के पेट में हो कि माँ के पेट के बाहर हो, तो लिहाजा हम नहीं कर सकते। जो हमारा रब चाहेगा हम उसके फैसले पर राजी हैं, और वो जो हमारे हक में जो भी रखा होगा उससे हम उसको हम जरूर हासिल करेंगे। और कोई हमें परेशानी अगर होती भी है तो हम उस पर सब्र करेंगे। तो ये सब्र का मुजाहरा उसको ऐसे मौके पर करना होगा, तब जा करके उसकी जो है सही तौर पर उसका मामला तय होगा। नहीं तकदीर के ताल्लुक से, तकदीर के ताल्लुक से। तो ये बहुत अहम बात है। तो इस बात को हमेशा जिंदगी में हमें याद रखने की जरूरत है कि ऐसे मसाइल में घबराना नहीं चाहिए इंसान को, बल्कि अल्लाह के दाद से हुस्न ज़न रखते हुए और सही फैसला लेते हुए, सब्र का मुजाहरा करते हुए, रब की दी हुई नेमत चाहे जैसी भी हो, उसमें जो है हमें कामयाब होने की फिक्र करते आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दो अहम नुक्ते थे जिसको आपके सामने लाए गए। अब यहाँ पे भी कहते हैं इंसान की तकदीर उसकी माँ के पेट ही में लिख दी जाती है। एक अहम बात जो इसी हदीस में, इंसान की तकदीर उसकी माँ के पेट ही में लिख दी जाती है। देखिए तकदीर की तीन किस्में बताई जाती हैं जो यहाँ पर है। एक तकदीर उमरी है, और एक तकदीर अजली है, और तकदीर हौली है। तो आइए सबसे पहले तकदीर अजली की तरफ जाते हैं। वो क्या है, तकदीर अजली क्या होती है? तकदीर अज़ली वही है जो अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख दिया है, तमाम मखलूक़ात के, तमाम जानदार के, तमाम दुनिया में आने वाली सारी मखलूक़ात के बारे में इब्तिदा से इंतहा सारी बातें लिख दिया। ये तकदीर अज़ली। यानी ये कहाँ से शुरू होता है तकदीर अज़ली? ये अल्लाह ताला ने जब हमें आदम अलैहिस्सलाम की पुश से जब हम सबको जब निकाला, और पूरी इंसानियत और पूरी ज़ुर्रियत को निकाला, जो क़यामत तक क़यामत की सुबह तक जो आने वाले इंसान है सबको निकाला, निकाल करके अल्लाह ताला ने सबसे पूछा, कहा कि बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। तो उस अल्लाह ताला ने सवाल किया, है लोगों बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारे लोगों ने उसको कहा क्यों नहीं, ए रब तू ही तो हमारा रब है, भला क्यों नहीं? कालू कालू बला कालू बला शहीदना, हम गवाही देते हैं यकीन तो हमारा रब है, ये कहे गवाही भी देते हैं हम। तो यही चीज है। तब ये है तकदीर, यानी और इससे पहले तकदीर में जैसे सबसे पहले अल्लाह ने कलम को कहा, ये तो उसके बाद का मरहला है, लेकिन सबसे पहले मरहला कलम का है। कलम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, और पैदा करने में क्या कहा, ए कलम लिख सारी बातें। तो कलम ने कहा क्या लिखें रब? वो सारी बातें लिख जो दुनिया के आबाद से होने से क़यामत तक जो कुछ होने वाला, जो कुछ वाक़या होने वाला लिख दे। तो उसने सारी मखलूक की सारी बातें लिख दी जो अल्लाह ताला जो चाहता है। अल्लाह ताला का जो हुक्म था उसने सारी बातें लिखी। ये तकदीर अजली है। यानी अब देखिए आज से 50 साल बाद कोई आने वाला होगा, आज से 100 साल बाद कोई आने वाला होगा जमीन पर। तो कौन आने वाला है हम तो नहीं जानते, कहाँ आने वाला हम नहीं जानते, किसके पेट से आने वाला हम नहीं जानते, कुछ भी हम नहीं जानते उसके पेट से। लेकिन अल्लाह ताला ने तकदीर अजली में उसका जिक्र लिखा हुआ है, उसका जिक्र लिखा हुआ। तो यही है तकदीर अजली। दूसरी तकदीर है तकदीर उमरी। दूसरी तकदीर है तकदीर उमरी। यानी तकदीर उमरी का मतलब यही है जिसे फरिश्ता माँ के पेट में आकर के रूह फूंकता है, और तकदीर रूह फूकने के बाद जो तकदीर जो लिखता है ये तकदीर उमरी है। इंसान की तकदीर उसकी माँ के पेट में लिख दी जाती है। तो यानी कि अब स्टेप बाय स्टेप तकदीर का मामला हो रहा है। तो अब ये तकदीर उमरी कहलाती है कि पूरी उम्र भर की तकदीर अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर उसके ऊपर वादे कर दिया। यानी फरिश्ते यानी फरिश्ता आता है और आके के रूप होने के बाद तकदीर के बारे में सारी बातें नहीं, और कौन कौन सी बातें होती है वो भी जिसमें मौजूद है आपके सामने कि दौलत है, और इसी तरीके से और यानी रिस्क है,
اور یہ ساری چیزیں جو عمر ہے یہ ساری چیزیں وہ لکھ دیتا ہے. تو یہ تقدیر عمری، یہ تقدیر عمری کہ عمر بھر کی تقدیر کو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. تیسری قسم ہے تقدیر حولی. حول کا معنی سال کے ہوتے ہیں، ایک سال کے. تقدیر حولی یہ کب اترتی ہے تقدیر؟ یہ شب قدر میں اترتی ہے. یہ شب قدر میں اترتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں شب قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر فرمایا سورہ لیلۃ القدر کے اندر ہی، سورۃ القدر کے اندر ہی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورہ کے اندر اللہ نے اسی تقدیر حولی کی طرف اشارہ فرمایا. انا انزلنا في ليلة القدر ما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. یہ اسی تعلق سے. اور پھر دوسرے اللہ نے سورہ فرقان میں، سورہ دخان میں اللہ نے ذکر فرمایا انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم. فيها يفرق كل امر حکیم کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورے یعنی فیصلے طے کر دیے جاتے ہیں. تو ایک سال بھر کا، یعنی مثال کے طور پر ایک تقدیر عمری اللہ نے تو لکھ دی، لیکن تقدیر حولی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سال اس انسان کا کیسے ہوگا، کیا اس کو فائدہ ہوگا، کیا نقصانات ہوں گے، کیسے اس کے معاملات ہوں گے، کیسی اس کی زندگی ہوگی. یہ تقدیر حولی میں. تو ہر سال شب قدر میں ایک ایک سال کا جو ہے اس کی تقدیر ازلی سے تقدیر حولی کی طرف پھر جاتی ہے. پھر تقدیر حولی سے تقدیر عمری، اور تقدیر عمری کے بعد تقدیر حولی کی طرف یہ معاملہ آتا ہے. تو یہ تین مراحل ہیں تقدیر کے، یہ تین مراحل ہیں تقدیر کے. تقدیر ازلی جو دنیا کے آباد ہونے سے پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا، اس قلم نے لکھ دیا. تقدیر عمری ماں کے پیٹ میں آنے جو ہے، جب انسان اب اس کا وجود آ رہا ہے ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، تو اس وقت تقدیر عمری آ رہا ہے، اس وقت تقدیر عمری لکھا جا رہا ہے. اور جو ہی تقدیر عمری لکھ دیا گیا، جو ہی جب اس کا ہر سال شب قدر کے رات میں تمام انسانوں کی تقدیر سال بھر کی اتار دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے. سال بھر کی تقدیر بتا دی جاتی ہے اور لکھ دی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں تقدیر حولی کہتے ہیں، اسے تقدیر حولی کہتے ہیں. تو یہ تین تقدیر کے مراحل ہیں. تو تقدیر پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سے لوگ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں، کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی عقل کا سہارا لیا. جو پھٹی اور جو ہے کمزور عقل ہے، اس کی کچھ جو ہے دلیلیں دینے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ گمراہ ہوئے اور وہ غلط راستے پر نکل پڑے. لیکن اہل سنت والجماعت کا، تمام اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا جو اس بات کا عقیدہ ہے کہ تقدیر پر حق ہے اور صحیح ہے. جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ سب کچھ ہو کے رہتا ہے. اب کیا لکھا ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، یہ سب معاملہ تقدیر کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اس کا ایمان ہمیں رکھنا چاہیے اور کبھی تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری حدیث ہیں جو تقدیر کے سلسلے میں واضح طور پر ہیں، تو لہذا اس کا منکر دائر اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ مغرب کا بالکل وقت قریب ہے، 2-4 منٹ میں اذان ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العزت و تمام لوگوں کو جو کچھ پڑھتے ہیں اسے ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ فرما، اور جو کچھ بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کو عمل میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی، اس پہ ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.